جائیں گے تو اس گھروں میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سارے گھس کر بسنے لگیں گے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب ایک انسان ایک فیملی میں رہ کر ایک گھر کو اس طرح بنا لیتے ہیں جس میں آپ نہیں انٹری کرتے نہیں جاتے ہیں تو اس گھر میں آپ کے اس گھر کو طرح طرح کے جانور طرح طرح کے بچھو مکوڑے کیڑے مکوڑے بسنے لگتا ہے۔ لیکن اسی جگہ اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ مسجدوں کو ڈھا دیا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، مسجدوں کو چھینی جا رہی ہے، اور ہمارے جذبات ہمارے نوجوان بھائیوں کے یہ جذبات لہرنے لگتا ہے کہ چلو ہم بھی مسجدوں کو کیوں ہم توڑنے دیں، کیوں ہم شہید کرنے دیں۔ ابھی کچھ سال پہلے ہم اور آپ کے درمیان بابری مسجد کا جو مسئلہ چل رہا تھا کہ بابری مسجد کو کیوں مندر بنایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان اگر اس چیز میں آپ کو مثال دے دیا ہے کہ گھر میں اگر آپ آنا جانا نہیں کریں گے تو وہ گھر خالی نہیں رہے گا بلکہ کوئی نہ کوئی قبضہ کرے گا، چاہے وہ انسان ہو یا بت کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں ہو یا کیڑے مکوڑے کی شکل میں ہو۔ تو اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں اگر ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں خود آپ اپنے آپ میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اس مسجد میں انٹری نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ خواب رکھتے ہیں کہ بابری مسجد کو کیوں چھینا جا رہا ہے، کیوں بابری مسجد کو مندر بنایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں غلط تو ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ میرے گھروں کے درمیان میرے گاؤں میں جو ایک مسجد ہے اس مسجد ویران پڑا ہوا ہے، وہ مسجد خالی پڑا ہوا ہے۔ مجھے چاہیے کہ اس مسجد میں جا کر نمازیں پڑھیں جس سے آباد ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری مسجد گاؤں دیہات علاقے میں ہے تو ایسی رہ جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آج اگر آپ کسی گاؤں محلے یا کسی علاقے کی خبر سن رہے ہیں کہ مسجدیں چھینی جا رہی ہے، اماموں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ دور نہیں کہ آپ جس مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دور اگر رہیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی بھی مسجد ایسی رہ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں نہیں پہنچیں گے تو آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد میں ٹھیک کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے محلوں میں مسجد ہے تو اس مسجد میں کہ امام اگر آپ رکھے ہیں، امام کے لیے شرط ہے کہ امام اس وقت ہوگا، باپ اس وقت کہلائے گا جب اس باپ کا بیٹا ہو۔ اگر انسان شادی تو کر لیا ہے لیکن شادی کرنے کے بعد اس انسان کا بچہ نہیں ہوا تو باپ کہنے کے حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی مسجد آپ اپنے محلے کے مسجد میں امام تو رکھیں گے، اگر اسی مسجد میں ہم جیسے کسی اور کو بھی امام رکھیں گے، وہ امام اگر اکیلا تنہا نماز مسجد پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد اذان دیں گے اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھیں گے تو وہ اس وقت امام نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اگر کوئی بھی انسان اس مسجد میں حاضر نہیں ہوگا تو پھر وہ تنہا جب نماز پڑھے گا تو وہ امام نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کی خود کی نماز پڑھیں گے تو وہ نہ مقتدی نہیں امام اس وقت کا کہلائے گا جب آپ کے درمیان 10 لوگ 5 لوگ آئیں گے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ اس کی ابتدا کریں گے، تب وہ امام کہلانے کے لائق ہوں گے، تب وہ امام ہوں گے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کا معنی ہوتا سامنے پیشوا، آپ جب اس کے پیشوا جب اس کے پیچھے رہیں گے تب وہ امام کہلائیں گے، تب وہ امام ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور مسجدوں میں جب نماز کے ساتھ جماعت ہوتی ہے تو اس جماعت میں مقتدی نیت یہی تو کرتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے، اور جب امام ہو ہی نہ ہو اور امام و مقتدی ہو ہی نہ ہو تو اگر وہ امام ہو اور مقتدی نہ ہو تو پھر وہ نیت صرف اپنے کے لیے کرے گا نہ کہ مقتدیوں کے لیے، اور امام نہ ہو تو مقتدی بھی امام کی نیت نہیں کر سکتا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے درمیان ہماری سوچ و فکر میں ہماری ذہنوں میں اگر ایک علاقے دوسرے علاقے کی خبر آ رہی ہو کہ مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہم اتنے لمحات کو سننے کے باوجود بھی، اتنی خبریں ہمارے درمیان آنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارے، ہم خود اپنے آپ کو نہیں سدھارے تو پھر کوئی سدھارنے والا نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ابھی یہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا حسین یا حسین، ہم حسین کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں۔ کیا امام حسین کا صرف نعرہ لگانا ہی عقیدت ہے؟ کیا امام حسین کا نعرہ لگانا ہی صرف محبت ہے؟ آپ کو یہ ضرور
چاند نکلے وہ چاند سے لے کر 10 تاریخ تک آپ یا حسین کریں تبھی محبت ہے، بلکہ بالکل نہیں. آپ ہر سال ہر مہینے ہر لمحہ امام حسین کو یاد کیجیے. یہ ضروری نہیں کہ 10 دن صرف یاد کیجیے ڈھول کے ذریعے، ایک لاٹھی اور اکھیڑے کے ذریعے، یہ بالکل آپ کے لیے غلط ہے. محترم سامعین کرام، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زبانوں میں یا حسین کے تو نعرہ رہتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ اندر محاسبہ کریں کہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں یا حسین، لیکن آپ کے پورے جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر حرکت یزید کی طرح ہو رہی ہے. آپ کی پیر، آپ کے جسم اتنے لڑکڑا، اتنے لچک پر ہو جاتی ہے، اتنے یہاں تک کہ انسان جب ڈھول اور باجے کو لے کر کے نکلتے ہیں، اکھاڑے کو پہنچتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایسے بھی میں دیکھا کہ پی کر کے رہتے ہیں اور پینے کے باوجود بتائیے کوئی بھی انسان یا حسین کی آواز لگائے. اور پی کر جب شراب حرام ہے، جب حرام چیز کو کھا کر، حرام چیز کو پی کر ایک امام حسین کا نام لے اور وہ انسان کہے میں جنتی ہوں، میں امام حسین کا نام لیتا ہوں، اور وہی انسان جب شراب پی کر بے ہوش ہو جاتا ہے، جب نشے کی عالم میں ہوتا ہے، تو پتہ ہے جب انسان نشے کی عالم میں ہوتا ہے تو یہ نیک اعمال نہیں بلکہ بدیوں میں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو انسان برائیوں میں مبتلا ہو جائے اور امام حسین کے نام کو زندہ کرنے کے لیے، امام حسین کے نام کو، امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ کہہ رہا کہ ہم یا حسین کر رہے، لیکن شراب پی کر یزید کی حالت کو اپنے آپ میں آزما لیتا ہے، یزید کی حرکتیں کرنے لگتا ہے. کیونکہ یزید اسی وقت ہے جب شراب پی کر مدہوش ہو جاتا تھا اور اپنے لشکروں کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا تھا اور کہنے لگتا تھا کہ امام حسین کو بلاؤ میرے دربار میں، وہ مجھ سے بیعت دے. محترم سامعین کرام، میں کہنا چاہوں گا کہ جب وہی انسان شراب پی کر آخریں نکال کر آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا حسین، اور وہی انسان جب شراب پیتے، میں کہنا چاہوں گا آپ سے، کیا یہی ایک نیک انسان، اچھے انسان شراب پیئیں گے اور اچھے اعمال کریں گے؟ یہ بالکل نہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ امام حسین، بلکہ نیک انسان کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ ایک انسان جو نیک عمل کرتا ہو اور اچھا انسان ہو، اور اس انسان سے پوچھئے، اس شخص سے پوچھئے کہ آپ شراب تھوڑی سی پی لیجیے اور شراب پی کر کے میرے ساتھ چلیے. وہ اگر اچھے انسان ہوگا اور اچھا کردار والا ہوگا، وہ بالکل شراب نہیں پی سکتا، بلکہ پینے کی تو دور کی بات، وہ قریب بھی نہیں جا سکتا. تو اگر ہم آپ کہتے ہیں یا حسین اور پھر اس طرح کی بدتمیزیاں، اس طرح کی برائیاں کرتے ہیں، ہمارے درمیان یہ کہاں سے رہا؟ ہم کہتے ہیں، ہم تو ڈھول بجاتے ہیں، لاٹھی لے کر نکلتے ہیں دوستوں کو ڈرانے کے لیے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہم آپ خود ڈرتے ہیں. آپ ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ ایک محلے سے دوسرے محلے کے اکھاڑا جب نکلتے ہیں، جب 2 گاؤں سے نکلنے لگتا ہے، ہم وہاں اس وقت یہ تضاد کر لیتے ہیں، یہ مد مقابل کرتے ہیں، یہ کیپیسٹی لگانے لگتے ہیں کہ میرا گھیرا بڑا، میرے لوگ مجمع بڑا ہے. تو پھر بتائیے ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کو ڈرانا ہے، یعنی ہمارا اشارہ رہتا ہے غیر مسلم کو ڈرانا ہے ڈھولوں کے ذریعے، ڈنڈوں کے ذریعے. کیا صرف اور صرف یہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ ہی ڈرانا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ایک انسان خود کو سدھاریں گے، خود کو سنواریں گے، جب اپنے آپ کو اپنی پہچان بنا لیں گے، اپنی حقیقت کو جان لیں گے کہ میری حقیقت کیا ہے. اگر میں اپنی حقیقت کو پہچان لیا، ہر ایک انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیں گے، تو پھر ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس نوجوان بھائیوں میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے کہ امام حسن یا امام حسین کو اگر میں پوچھوں کہ امام حسن یا امام حسین کو جانتے کون ہیں، کن کے نواسے ہیں، کن کے لڑکے، کن کے صاحبزادے ہیں، تو بہت ہی کچھ لوگ ہوں گے کہ کہہ پائیں گے. لیکن اسی دنیا میں کسی انسان کو، نوجوان شخص کو اگر پوچھا جائے، ہم میں سے کسی بھی بندے کو پوچھا جائے تو فوراً اگر کسی سے پوچھا جائے بھلا ایکٹر کو جانتے ہو، بھائی جان یا کنگ خان کو جانتے ہو، تو فوراً کہہ دے گا ہاں کنگ خان کا فلاں نام ہے، ہاں بھائی جان کا فلاں نام ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی جان کرتے رہ جائیں گے، جب آپ کی جان نکل جائے گی تو بھائی جان آپ کو کام نہیں دینے والا. اگر کام دینے والا ہے تو صرف اور صرف حضور کی محبت اور حضور کی نواسی کی محبت. کیونکہ حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدا ثواب اہل الجنہ،
کہ حسن اور حسین نوجوانوں جنتی نوجوانوں کی سردار ہے۔ محترم سامعین کرام، جب آپ کو پتہ چلا کہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، لیکن ہم اسی امام حسین کو بھلا دیتے ہیں، اسی امام حسین کی نام تو لیتے ہیں لیکن امام حسین کے مطابق کام نہیں کرتے، امام حسین کے مطابق کام نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں یزید کے مطابق، ہم کام کرتے ہیں ایکٹر اور ہیرو کے مطابق۔ میں آپ کو دور نہیں بلکہ ایک جگہ دلی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ وہی مسلمان شخص ایک بادشاہ ہے جس کو ہمایوں سے جانا جاتا ہے، اور اسی دائیں طرف نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہم جیسے اگر اس بارگاہ میں پہنچ جائے تو پیر رکھنے کی دور کی بات، چپلوں کو اس طرح دور رکھتے ہیں اور پیر تو رکھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کہاں اپنی قدم کو رکھیں، کس طرح جائیں، کس طرح اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کریں، کس طرح حضور کی بارگاہ میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جھکیں اور کس طرح دعا کریں۔ لیکن اسی قریب اسی روڈ کی اس طرف آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ اسی روڈ کے ایک طرف امام نظام الدین اولیاء کا درگاہ ہے اور ایک طرف ہمایوں ٹون جس کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اسی ہمایوں ٹون میں ہم جیسے نوجوان شخص پہنچتا ہے، ہم جیسے شخص جب پہنچتا ہے تو وہاں کوئی عاجزی و انکساری نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ وہاں شخص پہنچتا ہے تو چپلوں کو پہن کر رینگتے ہوئے چلتا ہے، قبروں تک پہنچ جاتا ہے، وہاں یہ خوف نہیں کرتا کہ کس کا مزار ہے، کس کی قبر ہے، لیکن وہاں گھومنے نمائش کے طور پر گھومنے لگتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اسلام مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اپنائیے، اسلامی طریقے پر چلیے، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ولیوں کے مطابق جو انسان چلتا ہے وہی جنتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ہمیں بھلا دیتا ہے، جو مجھ سے اعراض ہو جاتا ہے، جو مجھے دور کر دیتا ہے، میں اس کی رزق کو تنگ ہی کر دیتا ہوں، اور نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور اس انسان کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے جب خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری حقیقت صرف اور صرف عبادت کے لیے، لیکن ہم یہ نہ جانیں کہ صرف عبادت کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے